سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك جد الحسن والحسین۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ بروز محشر اللہ تبارک و تعالی میرے ایک امتی کو تمام مخلوق کے سامنے نکالے گا، پھر اس کے 99 دفتر برائیوں کے کھول دے گا۔ ہر دفتر کی لمبائی حد نگاہ تک ہوگی، پھر فرمائے گا کیا تم ان میں سے کسی برائی کا انکار کرتے ہو؟ کیا میرے ان فرشتوں نے جو اعمال لکھنے پر مقرر ہیں تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے؟ یعنی تو نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اور انہوں نے لکھ دیا ہو، یا تو نے گناہ چھوٹا کیا ہو اور انہوں نے بڑا لکھ دیا ہو؟ وہ عرض کرے گا نہیں میرے پروردگار، تیرے مقرر کردہ فرشتوں نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے وہی لکھا جو میں کرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا تیرے پاس بدعمالیوں کا کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرنے لگے گا، وہ عرض کرے گا عذر بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اچھا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ایک کاغذ کا پردہ نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا۔ پھر حکم ہوگا جا اس کا وزن کرا لے۔ عرض کرے گا یا رب یہ ایک کاغذ کا پردہ ان گناہوں کے دفتروں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھے گا؟ ارشاد ہوگا آج تجھ پر ظلم نہ ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر تمام گناہوں کے دفتر ایک پلڑے میں اور کاغذ کا پردہ دوسرے پلڑے میں رکھتے ہی بہت بھاری اور وزنی ہو جائے گا، اور دفتروں والا پلڑا بہت ہلکا ہو جائے گا۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نام سے وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے سانو کم بن جاتا ساڈا، جے ایک قطرہ بخشے سانو کم بن جاتا ساڈا۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے روانہ ہوا اور میری سواری کا گزر قسطنطنیہ سے ہوا۔ جب میں وہاں داخل ہوا تو ایک جگہ مخلوق خدا کا ہجوم دیکھا۔ میں نے لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے بادشاہ کی ایک لڑکی مجنون ہو گئی ہے، وہ کسی طبیب کی تلاش میں ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس لڑکی کا علاج کروں گا۔ پس لوگ آپ کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں ایک حسین و جمیلہ عورت ہے کہ اس کے پاؤں میں زنجیریں ہیں۔ اس لڑکی نے سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو کہنے لگی میرے لیے کسی دوائی کا انتخاب فرمائے۔ سیدنا جنید بغدادی نے فرمایا بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
اس نے جواباً باواز بلند کلمہ شریف پڑھا، اس کے پاؤں کی زنجیر ٹوٹ کر گر گئی۔ شاہ وقت نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا کتنا اچھا طبیب ہے جس نے میری بچی کو شفا یاب کر دیا۔ آپ نے فرمایا اے شاہ تم بھی کلمہ پڑھ لو تاکہ تمہیں بھی کفر کی زنجیروں سے رہائی نصیب ہو جائے۔ اب جو اس نے کلمہ شریف پڑھا تو خلق کثیر بھی اس کے ساتھ مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس کلمے کی برکت ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔